آج 10 ذوالحجہ ہے، قربانی کا دن ہے۔ آج کے دن یہ عمل کر لیں یا 11 ذوالحج کو کر لیں۔ کل قربانی کا گوشت جب آپ کے سامنے آ جائے، یہ عمل میں ان کے لیے بتانے لگا ہوں جنہوں نے قربانی کرنی ان کے لیے بھی ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے بھی ہے۔ جنہوں نے قربانی کرنی ان کے لیے بھی ہے اور جنہوں نے قربانی نہیں کرنی یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، میری فقیری ختم ہو جائے، محتاجگی ختم ہو جائے اور میری غربت ختم ہو جائے، میری تنگ دستی ختم ہو جائے، میری اولاد کے لیے اچھے رشتے آ جائیں، شادیاں مناسب جگہ پہ ہو جائیں، بیماریاں گھر سے ڈیرا اٹھا لیں، کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے، اس مریض کی نیت کر کے یہ عمل کرے گا کہ یا اللہ ہمارا یہ مریض ہے، میری والدہ ہے، والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے، بیماری ایسی ہے ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کرواتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا، اس بیماری کی نیت کر کے کہ یا اللہ یہ بیماری دور ہو جائے، نیت کر کے یہ عمل کرے گا، اس کی بیماری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ قربانی کے گوشت کے اوپر یہ عمل کرنا ہے، وہ گوشت 1 من ہو، وہ گوشت 1 کلو ہو، وہ گوشت 1 پاؤ ہو، وہ گوشت 1 بوٹی ہو، وہ گوشت 1 پورا پیس ہو۔ سید علی بخاری صاحب، وہ گوشت کا جتنا بھی حصہ ہو، جتنا میسر آپ کو آ جائے، قربانی نہیں کی کہیں سے آیا ہے وہاں سے لے لیں، اس قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کے 3 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں، مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، مقدار کوئی ضروری نہیں، کلو ہو 2 کلو ہو جتنا بھی ہو۔ کیا کرنا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھنا ہے، یہ کلام پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ اس گوشت کے 3 حصے آپ نے کرنے ہیں، 3 حصے کر کے رکھ دینے، چاہے وہ 1 بوٹی ہو، چاہے 1 بڑا پیس ہو، چاہے زیادہ ہو تھوڑا ہو۔ حصے کتنے کرنے ہیں؟ 3 حصے کتنے کرنے ہیں؟ 3 حصے کر کے اگر آپ دشمن کے ستائے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو دشمن آپ کو ناکام، نامراد، نیست و نابود اور ہلاک کرنا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو اپنی پڑ جائے، یہ اپنی مصیبتوں میں غرق ہو جائے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں، اس کے جو سوچے ہیں، اس کا جو ذہن ہے، گندا ذہن ہے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ پاش پاش ہو جائے، تو آپ نے گوشت کے ان ٹکڑوں کے اوپر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنا ہے۔ پہلے ٹکڑے کے اوپر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اونچی بولیں اور سارے بولو، 11 مرتبہ۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ آگے دوسری آیت کو دوسرے گوشت کے ٹکڑے پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ پھر تیسرے ٹکڑے کے اوپر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب پہلا ٹکڑا جو ہے اس پر آپ نے مقصد کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، حوض کوثر عطا فرمایا، آپ کو دین دنیا کی ساری بھلائیاں، سرخ و سفید خزانوں کا مالک بنایا اللہ نے۔ یا اللہ جس طرح تو نے محبوب کو پوری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنایا ہے، ہمیں بھی وہاں سے فیض عطا فرما دے۔ خدا کی قسم زندگی بھر کی مایوسیاں ختم، پریشانیاں ختم، دولت کی پریشانی ختم، بچوں کی شادیوں کی پریشانی ختم، صحت کے معاملے میں پریشانی ختم، مصیبتوں کے معاملے میں پریشانی ختم۔ اور دوسرا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کی نماز پڑھو اور پھر قربانی کرو۔ تو یا اللہ پاک ہمیں عبادت کا ذوق، شوق، جذبہ عطا فرما، ہمیں بھی اپنا اطاعت و فرما بردار بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ تیسرا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے ظاہری دشمن ہیں، باطنی دشمن ہیں،
खुफिया दुश्मन हैं, ज़ाहरी दुश्मन हैं। उन तमाम दुश्मनों की दुश्मनी को नकामो नामुराद फरमाते हुए उनका नामो निशान मिटा दे, उनको नकाम और नामुराद फरमा दे। या अल्लाह पाक उन दुश्मनों के हरबों से हमें ऐसे महफूज फरमा जिस तरह तूने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का से, मुशरिकीन मक्का के हरबों से और उनके प्रोपोगंडों से, उनकी चालों से महफूज फरमाया था। या अल्लाह जिस तरह नबी पाक को, नबी पाक की आल और असहाब को या अल्लाह तूने हिफाजत अता फरमाई, या अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमा। उस गोश्त के टुकड़ों को पीस छोटे छोटे करके मिक्स कर लें, वहां से खुद भी खाएं, बांटें भी, मोहताजों को भी दें, यानी उस तबर्रुक को सारे गोश्त में मिक्स कर दें और लोगों में बांट दें। इंशाअल्लाह इसके फयूज़ व बरक़ात से माला माल हो जाए। अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 3 मरतबा ये तकबीरात तशरीक इन्हें कहा जाता है। 3 मरतबा हर नमाज के बाद इन तकबीरात तशरीक को पढ़ें और ये 13 ज़िलहज्जा की असर तक आपने पढ़नी है। आज 10 ज़िलहज है, कल 11 है, 12 है और 13। ईद के 3 दिन जो हैं 13 ज़िलहज्जा तक आपने तकबीरात तशरीक को पढ़ना है। हर नमाज के बाद 1 मरतबा तो मुस्तहब है और 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है। तो इस सुन्नत का सवाब लेते रहना है और मुस्तहब का भी सवाब लें। 1 बार पढ़ ली मुस्तहब का सवाब मिल गया, 3 बार पढ़ ली तो सुन्नत का सवाब भी मिल गया। दूसरी चीज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम इबादत का दिन है। आज के दिन की जो इबादत है इसमें सारी चीज़ें जमा हो रही हैं, सारी चीज़ें। आप अपनी कुर्बानी के हवाले से इन बातों को खुद भी ज़हन नशीन करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि दिए से दिया जलता है और आप तक एक भी नेकी की बात पहुंचे तो आपके लिए नस्से कती कुरान करीम से जो हुक्म है वो ये है कि एक भी बात तुम्हारे तक नेकी की पहुंचे तो उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। यानी तुम्हारे लिए फर्ज है कि तुम उस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। 6:30 बजे ईद उल अज़हा की जमात खड़ी हो जाएगी और किसी का भी फिर इंतज़ार नहीं किया जाएगा। 6:30 बजे इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा की जमात नमाज जामिया मस्जिद बिलाल हनफिया गौसिया में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अदा कर दी जाएगी। तमाम अहबाब जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप बाजमात नमाज अदा कर सकें। और नमाज अदा करने के बाद खुतबा सुनना ज़रूरी है। ये ना हो कि सलाम फिरे और आप चले जाएं। खुतबा लाजमन सुनना है। ये ईद उल अज़हा का और ईद उल फितर का ये लाजमी होता है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, ये खुतबा आपने सुनना है। अब मैं जो बात आपसे करने लगा हूँ वो कुर्बानी के हवाले से है। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कुर्बानी वाला गोश्त जो है कितने हिस्सों में बांटा जाए और कितने हिस्सों में ना बांटा जाए। तो इसका 3 हिस्से करने चाहिए। कुर्बानी के किसी ने गाय में हिस्सा रखा है या उसने बकरा ज़बह किया है, बकरे की कुर्बानी की है, इसमें जो पहली चीज़ है वो इखलास है, तकवा है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी का जानवर ना अल्लाह के पास पहुंचता है, ना कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के पास पहुंचता है, ना कुर्बानी के जानवर का खून अल्लाह के पास पहुंचता है। हाँ, क्या पहुंचता है फिर अल्लाह के पास? अल्लाह के लिए क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला तक जो आपकी चीज़ पहुंचती है वो तुम्हारा तकवा है, वो तुम्हारा तकवा है जो अल्लाह के पास पहुंचता है, आपकी नीयत है। जिस तरह मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अगर किसी की नीयत गोश्त खाने की है तो उसको गोश्त ही खाएगा, उसको सवाब नहीं मिलेगा। गाय में आपने हिस्सा रखा है, 7 हिस्से होते हैं गाय में, भैंस में, कट्टे में, ऊंट में। बाज लोग सारा साल
भैंस का दूध पीते हैं, कट्टे का गोश्त खाते हैं। जब कुर्बानी का चांद नजर आ जाता है तो वाह वेला शुरू कर देते हैं और सर के ऊपर बांह रख के चीखो पुकार शुरू कर देते हैं कि कट्टे की कुर्बानी नहीं है भाई, भैंसे की कुर्बानी नहीं है भाई। भाई क्या हो गया तुम्हें, सारा साल तुमने उसको खाया है। हाँ, क्या बात है। भट्टी साहब ने बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया है कि शादी पर स्पेशल पूछते हैं कि भाई अगर मुर्गी पकानी है तो शायद हम ना आए, अगर कट्टे का गोश्त पकाओगे तो हम आ जाएंगे। हाँ जी, लेकिन याद रखें भैंस और कट्टे की कुर्बानी ये गाय के जुमरे में आती है। किसके जुमरे में आती है? ये बमिसले गाय है। और फिर कहते हैं जी कि अगर ऊंट में, गाय में, भैंसे में 7 हिस्से हैं, 6 लोगों ने कुर्बानी की नीयत से हिस्सा डाला है और 7वें बंदे ने ओनली गोश्त खाने के लिए हिस्सा डाला है कि आप आते गोश्त ही खाना है ना, केड़ी कुर्बानी करनी, तो उसकी नहूसत की वजह से बाकी 6 लोगों की भी कुर्बानी नहीं होगी, बाकी 6 लोगों की कुर्बानी भी नहीं होगी। लिहाजा जब आप हिस्से रखें तो उनमें उन 7 को देख लें, इन 7 स्टार में किसकी नीयत क्या है, ये पूछ लें कि भाई ये हिस्सा रखने वाले के ऊपर लाजिम है कि वो पूछ ले कि भाई तुम किस नीयत के साथ हिस्सा रखने लगे हो। एक और दूसरी बात यह है कि जो जानवर ज़बह किया जाए वो जानवर खूबसूरत भी हो, फरबा भी हो, सेहतमंद भी हो, तंदुरुस्त भी हो। बात समझ आ रही जी? और खालिस्तन नीयत अल्लाह की रजा के लिए हो और सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए हो। बाज़े लोग ऐसे लोगों के साथ जा हिस्सा रखते हैं और कहते हैं कि हमने तो बस गोश्त ही लेना है, गोश्त मिल जाए हमें, ठीक मिल जाए, 15 किलो की बजाय 20 किलो मिल जाए, 18 किलो मिल जाए, 25 किलो मिल जाए, गोश्त अच्छा मिल जाए। नहीं, आपने तकवे की बुनियाद पर अपनी कुर्बानी की कबूलियत अल्लाह से करवानी है। तो खालिस नीयत क्या होनी चाहिए? एक और बात की तरफ पीर साहब ने तवज्जो दिलाई है कि गोश्त के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा जो है वो गुरबाओ मसाकीन और मोहताजों के लिए है। गुरबाओ मसाकीन और मोहताजों के लिए वो हिस्सा है। अब मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से कुर्बानी के हवाले से आपको एक अहम बात बताने लगा हूँ। सूरह हज है और पारा नंबर 17 है। सूरह हज पारा नंबर 17 है और आयत नंबर 28 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जो पहली उम्मतें थी ना, उनकी कुर्बानियों का तरीका पता है क्या था? कि वो अपने जानवरों को ज़िबा करते, उनका गोश्त पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाके रख देते। जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसको आसमान से आग आती। ये कुफारो मुशरिकीन और यहूदो नसारा जो कुर्बानियां करते थे, ये उनका जिक्र मैं कर रहा हूं। पहली उम्मतें, पहले लोग जब वो कुर्बानी कर लेते, तवज्जो की, बड़ी तवज्जो चाहिए मुझे आपकी, कुर्बानी कर लेते, उसका गोश्त पहाड़ों की चोटियों के ऊपर ले जाकर रख देते। जब पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाकर रख देते, आसमान से आग आती, उस गोश्त को उचक लेती, तो समझ लेते कि कुर्बानी कबूल हो गई है। और जिसकी कुर्बानी कबूल ना होती, उस गोश्त का हाल ये होता कि गल जाता, सड़ जाता, बदबूदार हो जाता, ना उसको चीलें खाती, ना कव्वे खाते, कोई चीज, चरिंद परिंद दरिंदे हैवानात, कोई चीज उसको इस्तेमाल ना करती। इसका मतलब ये होता कि इसकी कुर्बानी कबूल, समझ आ रही है?
ہاں جی، جن کو سمجھ آئی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہیے گا سبحان اللہ. مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، میں بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں. یہ قرآن مجید میرے سامنے پڑا ہے، پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 28، اس کا آخری حصہ، آخری الفاظ اس کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور اس امت پر کیا کیا احسان اللہ نے نہیں فرمایا. نبی پاک کے صدقے سے، نبی پاک کے وسیلے سے، نبی پاک کی آل کے وسیلے سے، آپ کے صحاب کے وسیلے سے اللہ نے ایسے ایسے کرم فرمائے جو پہلی امتوں پر نہیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اے میرے محبوب کے غلاموں، اس گوشت کو جو قربانی کے جانور تم نے ذبح کیے ہیں خود بھی کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تم بھی کھاؤ، اور وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاجوں کی ضرورت کو بھی پورا کرو. خود بھی کھاؤ. پہلے خود کھانا منع سمجھتے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے. قربانی کا گوشت پہاڑ کی چوٹیوں پہ لے جا کے رکھ دیتے. میرے محبوب کے غلاموں کے لیے اللہ نے کرم نوازیاں فرمایا خود بھی کھاؤ. اب اگر کسی گھر کے اندر فضیلت یہ ہے کہ آپ 3 حصے کریں، 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ غرباء و مساکین اور محتاجوں کے لیے. آپ کے ارد گرد اس ماحول اور اس سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 8 دن کے بعد بھی جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے بھی ہیں جن کو مہینے بعد کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے بھی ہیں جو صرف سال میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں قربانی کے گوشت قربانی کے موقع پر. تو آپ ایسے فقیروں اور محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو عید قربان کے موقع پر بالکل فراموش نہ کرنا. ان غریبوں کا حق تلف نہ کرنا، ان کو ضرور حق دینا ان کا. ہمارے ہاں ایک ریاکاری اور دکھلاوے کا پہلو چل نکلا ہے. قربانی کا جانور لے آیا نا بندہ تو وہ سمجھتا ہے پورے محلے پر میرا احسان ہو گیا. ہاں جی، پورے محلے پر اس نے اگے لگایا ہوتا ہے، رستہ بلاک کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو جناب اس کی تکلیف سے دوچار کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا. ایک نمائش نہیں کرنی. سادگی کے ساتھ. ممکن ہے تمہاری نمائش سے کسی کا دل دکھ رہا ہو، تمہاری ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے. پھر اور ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے. ہم نے سارے رشتہ داروں میں 2-2 4-4 بوٹیاں لے کے جانا ہے، پھر انہوں نے ہمارے گھر آنا ہے. یعنی یوں سمجھ لو جیسے شادیوں پہ نیوندرا ڈالتے ہیں نا، ایک دوسرے کو سلامیاں دیتے ہیں. اور رشتہ دار بھگوان پورے بیٹھا ہے، اس کو بھی دیکھ کے آنا ہے. کیوں؟ اس کو پتا چلے ہم نے قربانی کی ہے. اگر پتا نہ چلا تو قربانی کرنے کا فائدہ کیا؟ پھر جا کے بتانا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ اس سال 3 لاکھ کی قربانی کی ہے، 5 لاکھ کی قربانی کی ہے، 2 لاکھ کی قربانی کی ہے. نہیں، یہ آپ کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے. یہ کب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کی نمائش کرو؟ اپنے محلے میں بانٹیں، اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 2-2 4-4 بوٹیاں دیں. آپ بھلا 2 گھروں کو دے دیں، 4 گھروں کو دے دیں، لیکن اتنا دے دیں جس کے ساتھ ان کا ایک وقت کا کھانا تو کم از کم بن جائے نا. ہاں جی، ایک وقت کا کھانا تو بن جائے نا. اور 2-4 بوٹیاں دے کے آپ اس کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں اور اس کی عزت نفس کو پامال کر رہے ہیں. یہ نہ کریں. آپ ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم میں، پوری برادری میں آپ نہیں بانٹنا ہے. نہیں،
آپ چند گھروں کو دے دیں, آپ اس طرح سے دے دیں. اگر نہیں دے سکتے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ پنجابی چ کہندے نے ویلنے چ باہ نہیں آئی کہ تسی ہر صورت دینا ہی دینا ہے. اگر گھر کے اندر آپ کے 10 افراد ہیں, 12 افراد ہیں, 15 افراد ہیں, 20 افراد ہیں, اور گوشت آپ کو قربانی کا ملا ہے 15-20 کلو, آپ سمجھتے ہیں ہمارے گھر والوں کو بمشکل پورا آئے گا, تو آپ پورے کا پورا اپنے گھر والوں کو کھلا دیں, تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا بکرا ذبح کریں, کاٹ کے فریج میں رکھ دیں. کئی لوگ جانور لینے جاتے ہیں ساتھ ہی ڈیپ فریزر بھی لے آتے ہیں قربانی کے موقع پر, پورے کا پورا جانور کٹنگ کیا اس کے اندر رکھ دیا. نہیں, آپ فضیلت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں تک بانٹیں, اور اس طرح سے بانٹیں جس کو دیں اس کا کھانا کم از کم ایک وقت کا ہونا چاہیے کہ نہیں. ایسے بھی بولو تو صحیح یار, ہونا چاہیے نا ایسے. یہ تو نہیں ہے 2-2 پیس دے دیں. اور دیتے بھی کیا ہے, گوشت پہلے گھر میں چھانٹی ہوتا ہے, ہاں جی, جو چھچڑے ہیں, جو ہڈیاں ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا پھلکا ہے, چلو یہ بانٹاؤ بیٹے, شاباش بچے اٹھاؤ, اور سارے گھروں میں, محلے میں سارے کے گھروں میں بانٹ کے ہو. بھئی اس سے نہ دینا بہتر ہے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, ان لوگوں کو اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو؟ نہیں, وہ بھی آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں. ہاں, کافروں کو, مشرکوں کو آپ نے قربانی کا گوشت نہیں دینا. اہل ایمان کو دینا ہے, مسلمانوں کو دینا ہے, ضرورت مندوں کو دینا ہے, محتاجوں کو دینا ہے. قرآن کا حکم ہے فقراء کو دیں, محتاجوں کو دیں, مصیبت زدہ کو دیں, پریشان حال لوگوں کو دیں. اور جو لوگ اس سہولت سے محروم ہیں, آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اچھا, اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی قربانی کیا ہمارے اوپر واجب ہے. اچھا, بھی کیوں آپ کے اوپر واجب کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں. ایمانداری نال دسیا جی, قربانی دا حکم ویکھو نا, اللہ نے حکم دیتا ہے میرے خلیل اپنی پیاری چیز میرے رستے میں قربان کرو. وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, جن کو بڑھاپے میں جا کر 100 سال کے قریب عمر ہو گئی, اللہ پاک نے جو بیٹا عطا فرمایا, اس بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی, بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی. بیٹا ذبح ہونے کو تیار, باپ ذبح کرنے کو تیار. بیٹا بھی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے, باپ بھی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرنے پر تیار ہیں. اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ان کی گردن پر چھری چلاتے ہیں. محسوس ہوتا ہے قربانی قبول ہو گئی, ذبح ہو گیا, گردن کٹ گئی, لیکن آنکھوں سے جب پٹی ہٹاتے ہیں دیکھتے کیا ہے, بیٹا ایک سائیڈ پہ کھڑا مسکرا رہا ہے اور مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے. انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا مشکل مرحلہ, 100 سال کے بعد اللہ بیٹا دے. اولاد والے ہو, بچوں والے ہو, انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وہ کمالات کے لوگ تھے اللہ کی رضا کے لیے. اور آج ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتے, بلکہ اس سے بچنے کے لیے عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم قربانی کیسے کریں. میں کہتا ہوں جس گھر کے اندر 50,000 کا موبائل بندے کے پاس موجود ہے, اس کے اوپر قربانی واجب ہے. 50,000 کا موبائل موجود ہے, ایک بندے کے پاس نہیں, خاوند کے پاس, بیوی کے پاس, بیٹے کے پاس, بیٹی کے پاس, لیکن عذر ہے تو قربانی کرنے کے لیے جی ہمارے پاس وسائل نہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. او بھائی ایمانداری سے بتاؤ, یہ بہانے بازی ہے یا ایمانداری ہے؟ کچھ ہی بولے, کیا ہے؟
یہ اتنا عظیم عمل ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی راہ میں کوئی اود پہاڑ کے برابر سونا بھی رب کی راہ میں خیرات کر دے، وہ اتنا پسند نہیں اللہ کو جتنا خون بہانا پسند ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذوق شوق یوں بڑھایا، فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی قربانی کے جانور کو جب ذبح ہونے لگے تو اس کے قریب آ کے کھڑی ہو جانا. اس کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے، قربانی کے جانور کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ پاک ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ خطائیں معاف فرماتا ہے. ایک ایک بال کے بدلے جو اس کے جسم کے اوپر بال ہیں، قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر بال ہیں، اس کی کھال کے اوپر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنا عظیم عمل ہے. پھر قیامت کا دن سوا نیزے پہ سورج، پل صراط جہنم کے اوپر بچھی ہوئی، بال سے باریک تلوار سے تیز وہ پل صراط، اس پل صراط کے اوپر سے جن لوگوں نے جس طرح کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے ہوں گے، ان جانوروں کو ان مومنوں کے لیے سواریاں بنا دیا جائے گا. سواریاں بنا دیا جائے گا، وہ ان سواریوں کے اوپر بیٹھ کر اس کو کراس کریں گے. اب 6 بچوں کی ماں گائے وہ قربانی کرنی ہے یا لولی لنگڑی کوئی بھیڑ قربانی کرنی ہے؟ نہیں، فربا جانور ہو، خوبصورت ہو، توانا ہو، تندرست ہو، سونا لگے، ایسا جانور اللہ کی راہ میں جب قربان کرتا ہے مومن تو وہ اپنے دل سے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتا ہے کہ مولا یہ تو خوبصورت جانور ہے جو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اگر میری جان کی بھی ضرورت پیش آئی تیرے دین کے لیے تو میں اپنی گردن بھی کٹوانے سے دریغ نہیں کروں گا. میرا مال، میری جان، میرا تن من دھن، اللہ اکبر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ نے پہاڑ بنائے انسانوں کے لیے، دن اور رات بنائے انسانوں کے لیے، زمین کا بچھونا بچھایا انسانوں کے لیے، درخت بنائے انسانوں کے لیے، دریا اور سمندر، ندیاں، نالے اور تالاب اور جھیلیں بنی انسان کے لیے، جانور دودھ دیتے ہیں انسان کے لیے، شہد مکھیاں بناتی ہیں انسان کے لیے، کائنات کی ہر چیز، ہر موسم انسان کے لیے. تو انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا لے، میرا رب ایک پل کے اندر ایسا اظہار فرماتا ہے اپنے معجزات کا کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے امر کے سامنے، اللہ کی مشیت کے سامنے ہم بے بس اور مجبور ہیں. اللہ وہ ایک آنے واحد کے اندر یوں جھٹکا دے نا تو زمین کے اوپر کھڑے پہاڑ بھی ہلنے لگتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو جاتی ہیں، انسان کو وہ بیماری لگ جاتی ہے جس کا روئے زمین پہ کوئی علاج نہیں ہوتا. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے.